گلگت کے پہاڑوں میں بسے ایک چھوٹے سے گاؤں میں احمد یار اپنے خاندان کے ساتھ ایک سادہ سے گھر میں رہتے تھے۔ وہاں کی زندگی پہاڑوں جیسی ہی کٹھن اور دشوار تھی۔ احمد یار کا بڑا بیٹا پتھر ڈھونڈنے کی مزدوری کرتا تھا، جبکہ چھوٹے بیٹے ارحم نے ابھی حال ہی میں کپڑے کا کاروبار شروع کیا تھا۔ ارحم کی شادی بڑے چاؤ سے آمنہ نامی ایک نیک لڑکی سے ہوئی۔ آمنہ جب اس گھر میں آئی تو اسے لگا کہ اسے ماں جیسی صاف اور محبت کرنے والا جیون ساتھی ملے گا، مگر اسے علم نہیں تھا کہ حالات کچھ اور ہی موڑ لیں گے۔ شروع کے چند ماہ تو بہت سکون سے گزرے اور آمنہ نے پورے گھر کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھا لی۔ وہ صبح اٹھتی، جانوروں کا دودھ نکالتی، گھر کی صفائی کرتی اور سب کے لیے کھانا تیار کرتی۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ارحم کی ماں کا مزاج بدلنے لگا۔ وہ آمنہ کے ہر کام میں نقص نکالنے لگیں۔ آمنہ سارا دن ایک مشین کی طرح کام کرتی تاکہ ساس کو شکایت کا موقع نہ ملے، لیکن ساس کی ناراضگی بڑھتی ہی چلی گئی۔ وہ ارحم کو آمنہ کے خلاف اکساتی رہتیں کہ تمہاری بیوی کام سے جی چراتی ہے اور مجھ سے بدتمیزی کرتی ہے۔ ارحم اپنی ماں کی ہر بات پر سچ سمجھ کر یقین کر لیتا، جس کی وجہ سے وہ اپنی معصوم بیوی پر شک کرنے لگا اور یوں ہنستا بستا گھر تلخیوں کا شکار ہو گیا۔ جب آمنہ کے ہاں پہلی بیٹی کی ولادت ہوئی تو گھر میں خوشی کے بجائے اداسی چھا گئی۔ ساس کو بیٹے کی تمنا تھی، اس لیے انہوں نے آمنہ پر سختیوں کے پہاڑ توڑ دیے۔ وہ اسے پیٹ بھر کر کھانا تک نہ دیتیں۔ اکثر جب آمنہ تھک کر نوالا لینے لگتی تو ساس سالن کا پیالہ یہ کہہ کر اٹھا لیتیں کہ تم نے ایسا کون سا بڑا کام کیا ہے جو اتنا کھاؤ گی۔ آمنہ خاموشی سے آنسو بہاتی اور اللہ سے صبر کی دعا کرتی۔ جب اس کی بیٹی 6 ماہ کی ہوئی تب بھی حالات میں کوئی بہتری نہ آئی۔ وہ یہ سب صرف اپنے والدین کی عزت کی خاطر سہتی رہی، کیونکہ اسے اپنی ماں کی وہ بات یاد تھی کہ بیٹی اب وہی تمہارا گھر ہے جہاں سے اب تمہارا جنازہ ہی نکلنا چاہیے۔ وہ اسی لاج کو نبھاتے ہوئے سب کچھ برداشت کرتی رہی۔ دوسری بیٹی کی پیدائش پر تو ارحم کا رویہ بھی بالکل سرد ہو گیا۔ وہ اب آمنہ سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ ایک شدید گرم دوپہر جب سورج آگ برسا رہا تھا، آمنہ کی طبیعت بہت بگڑ گئی۔ اسے تیز بخار تھا اور کمزوری کی وجہ سے اس کا سر چکرا رہا تھا، جہاں تک کہ اس کے لیے بستر سے اٹھنا بھی محال تھا۔ ساس جب کمرے میں آئی اور اسے لیٹا ہوا پایا تو غصے سے بھر گئی۔ انہوں نے آمنہ کو بالوں سے پکڑا اور گھسیٹتی ہوئی باورچی خانے میں لے آئیں۔ آمنہ رو رو کر کہتی رہی کہ امی مجھ میں ہمت نہیں ہے، لیکن اس سنگ دل عورت کو ذرا بھی رحم نہ آیا۔ آمنہ نے گرتے پڑتے کام مکمل کیا، مگر جیسے ہی وہ باورچی خانے سے باہر نکلی اسے چکر آیا اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ جب ارحم شام کو گھر واپس آیا تو اس کی ماں نے ایک نیا جھوٹ گھڑا۔ وہ جھوٹے آنسو بہاتے ہوئے بولی، ارحم دیکھو، تمہاری بیوی نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے، اب میرا اس گھر میں رہنا مشکل ہے۔ ارحم غصے میں آپے سے باہر ہو گیا اور آمنہ کی بات سنے بغیر اسے بے دردی سے مارنے لگا۔ اس رات ارحم اور اس کی ماں نے ایک ہولناک منصوبہ بنایا۔ وہ آمنہ اور دونوں معصوم بچیوں کو ایک دور دراز پہاڑی غار میں لے گئے تاکہ انہیں ہمیشہ کے لیے ختم کر سکیں۔ وہاں انہوں نے آمنہ اور بچیوں پر تیل چھڑک کر آگ لگا دی اور خود وہاں سے فرار ہو گئے۔ لیکن کہتے ہیں کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ ابھی آگ کے شعلے بلند ہونا شروع ہوئے ہی تھے کہ اچانک آسمان پر کالی گھٹائیں چھا گئیں اور ایسی تیز بارش ہوئی کہ آگ بجھ گئی۔ آمنہ اور اس کی بچیاں شدید زخمی تو ہوئیں، مگر ان کی جان بچ گئی۔ دوسری طرف جب آمنہ کے والدین کا اپنی بیٹی سے رابطہ نہ ہو سکا تو وہ پریشان ہو گئے اور پولیس سے مدد مانگی۔ پولیس نے جب ارحم اور اس کی ماں سے سختی سے پوچھ گچھ کی تو ارحم ہمت ہار گیا اور سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ پولیس نے غار سے آمنہ اور بچیوں کو زخمی حالت میں بچا لیا۔ ارحم، اس کی ماں اور بھائی کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا۔ ساس کو اپنی چالاکیوں پر بہت غرور تھا، مگر وہ بھول گئی تھی
کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ ایک عورت کی بے جا نفرت اور غصے نے ایک ہنستا بستا گھر اجاڑ کر رکھ دیا۔